جو خوشبو ہے نا، حضور کی جو خوشبو ہے، میں یہاں ایک ضمناً بات عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھانے نہیں آئے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوئی، اچانک مسجد کی در و دیوار روشن ہوئے، اچانک روشنی پھیلی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی مصلی سے آہستہ سا پیچھے آنا شروع ہوئے، اور تھوڑا سا پیچھے آئے، کچھ ہی دیر بعد میرے آقا مصلی پر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب نماز ہوئی، ہم نے نماز کے بعد صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور آ گئے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد میں تشریف لائے تو میرے آقا کے مبارک چہرے کی روشنی سے مسجد نبوی کے دیوار روشن ہو گئی، اور مجھے پتا چل گیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور، اس لیے میں پیچھے ہوں۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کو کیسے تلاش کرتے؟ صحابہ کرام حضور کو حضور کی خوشبو سے تلاش کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، کے نثار کوئی کیسے رنج میں وہ، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ
بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں اللہ کا کیا جہنم اب بھی نصیب ہوگا اللہ کا کیا جہنم اب بھی نصیب ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا یہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے کہ جس کا مقطع آپ نے خود نہیں لکھا. اس کا مقطع بڑے مشہور بر صغیر کے شاعر گزرے ہیں داغ دہلوی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کا جب یہ کلام پڑھا اور برستی آنکھوں سے پڑھا, آنسو نکل رہے ہیں اور حضور کا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے جب نیچے شعر پہ نظر آخری شعر دیکھا تو اعلیٰ حضرت کا وہاں پر جو تخلص ہوتا ہے, شاعر اپنا نام لکھتا ہے شعر لکھتا ہے, وہ نہیں تھا. تو آپ نے اس اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے کے بعد آخری شعر لکھا اور کہا حسن میاں اگر اعلیٰ حضرت میرے اس لکھے شعر کو قبول فرما لیں تو بڑی زیر نوازی ہو, بڑی کرم نوازی ہو. لیکن وہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ کر آخری شعر لکھنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت کو کس انداز سے داغ دہلوی نے خراج عقیدت پیش کیا, سنیں. کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس گئے ہو سیکھے بٹھا دیے گئے, جس آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے گئے, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے, جس راہ چل گئے مجھے بسا دیے